سید بابر علی شاہ صاحب سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں. ان کے بارے میں بہت سے پروگرامز ہوئے ہیں. انہوں نے اپنی سوانح عمری بھی لکھی ہے. سب کو معلوم ہے ماشاءاللہ کہ انہوں نے کیا کیا اپنی زندگی میں پایا ہے. آپ کو چھوٹی سی بایوگرافی بیان کر کے اور آگے چلتے ہیں اور وہ سوال پوچھتے ہیں ان سے جو ابھی تک لوگوں نے نہیں پوچھے. شاہ صاحب، آپ کی پیدائش بھاٹی دروازہ آپ کے ننہال مبارک حویلی میں ہوئی 1926 میں، اور آپ کو سالگرہ کی بہت مبارک ہو. 30 جون کو ہم نے حال ہی میں آپ کے ساتھ آپ کی سالگرہ منائی، اور ماشاءاللہ یو آر ناؤ 98 ایئرز اولڈ. اور اگر اسی طرح ہم بھی چل سکے اس عمر تک، جو کہ ناممکن ہے، تو آئی ووڈ کنسیڈر اٹ اے میریکل. اس میریکل کے بارے میں ہم بعد میں کریں گے، لیکن یہ بتائیے کہ جو آپ کا بچپن تھا، آپ کی پیدائش کے بعد جو آپ کی نشو و نما ہوئی، وہ کیسی تھی؟ گھر کا ماحول بہت سکون والا تھا، اور اس میں میری والدہ کا بڑا دخل تھا، اور میری بہنوں کا، کیونکہ میں 4 بہنوں کے بعد پیدا ہوا تھا، تو انہوں نے بھی مجھے بالکل ایک گڑیا کی طرح پالا. بہت اسپوائلڈ تھے آپ؟ انسپوائلڈ نہیں تھا، لیکن پیار بہت ملا. بہت پیار ملا. شاید اس کی وجہ سے ہی آپ کو اتنا کانفیڈنس ملا. وہ بھی تھا. پھر میرے بھائیوں نے، جس وقت میں اسکول کافی 15 سال کا ہو گیا، تو پھر انہوں نے مجھے اڈاپٹ کر لیا، اور جہاں بھی وہ جاتے تھے، جب میں فارغ ہوتا تھا اسکول سے، مجھے اپنے ساتھ لے جاتے تھے. تو وہ سمجھتے تھے اور میں کہ یہ ایک تعلیم ہے، لوگوں کو ملنا اور ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کی محفل میں بیٹھنا. تو یہ میری تعلیم رہی ہے. شاہ صاحب کے والد مرحوم سر سید مراتب علی شاہ اپنے زمانے میں پائنیئر تھے اور بزنس مین تھے پری پارٹیشن. انہوں نے بڑی کامیابی حاصل کی، اور بابر علی شاہ صاحب ایک بڑے متمول گھر میں پیدا ہوئے. آپ کی بڑی بہن آپ کا ہاتھ پکڑ کے HSN کالج لے گئی ایک دن اور آپ کا وہاں داخلہ کرا دیا. یہ کس سال میں تھا؟ 1934 میں. 1934 میں. اس وقت میری عمر 8 سال کی تھی. HSN کیسا لگا آپ کو؟ HSN ایک نئی دنیا تھی. میں سیکرڈ ہارٹ سے آیا تھا. وہاں تو خیر لڑکیوں کا اسکول تھا، تو انہوں نے جس وقت 7 سال کا بچہ ہو جاتا، لڑکے ہو جاتے تھے، تو ان کو اسکول سے فارغ کر دیتے تھے. تو میری بہن نے، کیونکہ ان کے میاں وہاں سے پڑھے ہوئے تھے، اور ان کے سسرال کے ان کے دیور بھی عابد حسین وہاں کے پڑھے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں چیفس کالج میں داخل کرائیں گے. اور اس وقت میرے والد صاحب لاہور نہیں تھے، تو میرا ہاتھ پکڑ کے وہ مولوی کرامت اللہ صاحب کے بعد لے گئے، جو کہ وہاں استاد تھے، اور ان کو کہا کہ ان کو داخل کروا دیں. حالانکہ آپ چیف نہیں تھے، کیونکہ وہ میرے ماموں فقیر سراج الدین وہ وہاں تعلیم رہ کے تھے، میرے بہنوئی مبارک شاہ، تو وہ ان کے رشتے ناطے سے مجھے داخلہ ملا. تو آپ کے ننہال جو کہ فقیر خانہ کی مشہور خاندان تھا، ان کی وجہ سے بھی آپ کو وہاں داخلہ ملا، اور آپ کے بہنوئی کی وجہ سے آپ کو داخلہ ملا. although your father was in business، اور اس وقت بزنس مین کے بچوں کو بالکل نہیں تھا، ایڈمٹ نہیں کرتے ہوتے تھے. HSN میں آپ جن لوگوں سے ملے، آپ کے ہم جماعت جو تھے یا سینئرز جونیئرز، ان میں سے بہت سارے راجے مہاراجے بھی ہوتے ہوں گے. کیسی ٹھاٹھ تھی ان لوگوں کی؟ کلاس میں کوئی ٹھاٹھ نہیں تھی. وہ ان کی صرف ٹھاٹھ موٹر تک تھی. وہ اچھی موٹر میں آتے تھے، لیکن جس وقت کلاس میں آتے تھے، ہم سب ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز. اس میں کوئی تفرقہ نہیں تھا. مجھے میرے والد بتاتے تھے، جو آپ کے دوست اور آپ کے بہنوئی بھی تھے، کہ وہ بھی HSN میں پڑھتے تھے. ایک دن کا خاکہ کھینچا انہوں نے، کہنے لگے کہ بیری پرنسپل تھے، مسٹر بیری، اور وہ ولی عہد پٹیالہ کے ساتھ ٹینس کھیل رہے تھے، اور اتنی دیر میں مین گیٹ جو ہے HSN کا، اس کے اندر سے ایک رولز رائس آئی اندر، اور اس میں مہاراجہ بھوپندر سنگھ تھے پٹیالہ کے، جو یادوندر سنگھ کے والد تھے. اور انہوں نے دیکھا کہ بیری صاحب کھیل رہے ہیں ٹینس، تو انہوں نے بہت دور گاڑی کھڑی کر لی اور پیدل اتر کے آئے، اور پھر آ کے انہوں نے بیری کے گھٹنوں کو ہاتھ لگایا کہ آپ استاد ہیں. ایسے ہی تھا؟ بالکل تھا. بلکہ بیری سے پہلے مسٹر کیلی تھے، جو کہ پرنسپل تھے HSN کالج کے. جب مہاراجہ بھوپندر سنگھ یہاں تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ جب بھی کیلی صاحب سے ملتے تھے، ان کو سر کہتے تھے. سر کہتے تھے، جی. وہ کہتے تھے کہ HSN سے
مجھے بہت کچھ حاصل ہوا ہے. HSN کالج میں آپ کو کیا حاصل ہوا؟ تمیز. وہاں تعلیم سے زیادہ تربیت پہ زیادہ زور تھا، اور ہمارے جو استاد تھے ان میں سے آدھے استاد غیر مسلم تھے، اور وہ بھی اتنا ہی ہمیں پیار کرتے تھے جیسے جو ہمارے مسلمان استاد تھے. تو ہندوؤں کے ساتھ، سکھوں کے ساتھ اور برٹش بوائز بھی کچھ ہوتے ہوں گے، آپ لوگ سارے اسی طرح اٹھتے بیٹھتے تھے جس طرح باقی؟ بالکل بالکل، کوئی اس میں تفرقہ نہیں تھا، کوئی لحاظ نہیں تھا، اس میں کوئی لحاظ نہیں تھا. اگر رہن سہن ٹھیک تھا آپس میں ہندوؤں کا، سکھوں کا، مسلمانوں کا، اسکول میں بھی باہر بھی آپس میں آپ کا ملنا جلنا؟ نہیں بالکل. وہاں مسجد تھی، مندر تھا، اور گردوارہ تھا، اور مسجد کے مولوی صاحب اور یہ اس کے مندر کے پنڈت جی اور گردوارے کے بھائی جی، ان کی بھی ہم اتنی عزت کرتے تھے جتنی مولوی صاحب کی کرتے تھے. اور اسی طرح جو غیر مسلم تھے وہ مولوی صاحب کا بڑا ادب کرتے تھے، لحاظ تھا. تو شاہ صاحب پھر 1947 کی ہویا ایک دوسرے نو کیوں انہوں نے کٹ کٹ کے ماریا؟ میں تھے نہیں سا، میں امریکہ گیا سا 1946 دسمبر چل گیا سا، تو سال بعد آیا. تو وہ ساری جڑی فتور ہے گا سی یہ اس زمانے چ ہویا سی جب میں نہیں سا. میں اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا کہ وہ چیز نہیں میں دیکھی. لوگ جس ویلے پاگل ہو جانا اس ویلے یہ چیزاں ہوندیاں نے، کوئی عقل دی گل نہیں سی. پہلے نواں تو شروع ہویا، پھر بہار شروع ہویا، پھر مری شروع ہویا، تے راولپنڈی چ ہویا، راولپنڈی ہویا، ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਲਾਹੌਰ ਆਇਆ. ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਸਰਦਾਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇੰਨੀ ਗੂੜੀ ਦੋਸਤੀ ਰਹੀ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਸਾਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸਨ ਉਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ. ਤੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਇਟ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਮੋਰ. ਦੇयर ਮਸਟ ਬੀ ਸਮਥਿੰਗ in our histories, in our psyches, that gave birth to all that violent resentment when the partition happened. You see, the friendship was so deep, not only with Harcharan, but some of my Hindu friends, for instance, Ram Sarat Das family, I was very close to them. I mean, their mother adopted me as a son, and there was no bias against anything. So I was brought up in an environment where there was no bias or no rancor based on religion. تو پھر ہوا کیا؟ کچھ نہ کچھ تو ہوگا ہماری طرف سے ہوا نہیں، لیکن کہ باہر ہوا، ہمیں عوام میں ہوا. اور وہاں بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر غلط انفارمیشن، پروپیگنڈا وغیرہ ہوا. اس کے مثلا بہار میں اگر کوئی کلنگ ہوئی ہے یا نواکھلی میں ہوئی ہے تو بہت اس کو مبالغہ کر کے یہاں بتایا گیا، اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. آپ نے اپنے کریئر میں پیکیجز لمیٹڈ جیسی انسٹیٹیوشنز بنائیں، آپ نیسلے پاکستان لے کر آئے، آپ نے IGI انشورنس میں بھی کام کیا، آپ نے پیپر پیکیجنگ میں بھی بہت سا کام کیا، فارماسیوٹیکلز میں بھی کیا، فارمنگ میں بھی کیا. تو آپ کا بڑا ایک وسیع ایکسپیرینس ہے. لیکن ہمیں بتائیے کہ ابتدا میں آپ کو جب فیلئر ہوا تو وہ کیا ہوا اور کیسے پھر آپ نے ڈیل کیا اس کے ساتھ؟ کوئی فائدہ نہیں. یو نیور لک بیک، یو لک فارورڈ. جو نقصان ہے وہ ہو گیا. یو نو دیر از نو پوائنٹ آف ٹرائنگ اوور اسپلٹ ملک. سو یو موو فارورڈ اینڈ ٹرائی اینڈ میک اپ فار اٹ بائی ڈوئنگ اے بیٹر جاب. اپنے آپ کو ملامت آپ نے کبھی نہیں کی؟ نہ اپنے آپ کو نہیں، کسی کو. اگر کسی اور نے آپ کا نقصان کیا تو اس کو بھی آپ ملامت نہیں کرتے. اپنی آرگنائزیشن میں اس کو بھی ملامت نہیں کرتے؟ ہاں بالکل. ایک چیز ہے دیانتداری میں اس میں کوئی لحاظ نہیں ہے. آپ ماشاءاللہ 2 years شارٹ آف یور سینچری اور 98th برتھ ڈے منا کے، کیا آپ ہمارے ساتھ یہ شیئر کر سکیں گے کہ آپ کی لانجیوٹی کا، اتنی ماشاءاللہ عمر کا کیا راز ہے؟ آئی تھنک ڈسپلن لیونگ. ہاں ذرا بتائیے کہ آپ کا دن کیسے ڈسپلن؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ دماغی حرکت اور جسمانی حرکت دونوں بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ یو ہیو ٹو بی ایٹ پیس ود یور سیلف. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ والدین کی طرف سے اور میرے بھائیوں کی طرف سے ہمارے
کبھی حسد کی طرف نہیں گیا. اگر کسی ہزاروں لوگوں نے آپ سے بہتر کام کیا, آپ ان کی ترقی دیکھ کے خوش ہوں, اور اس میں یہ اطمینان رہا ہے کہ جو آپ کو اللہ نے دیا ہے اس پہ آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے. آپ کی والدہ جو میری نانی تھیں سیدہ مبارک بیگم, انہوں نے مجھے پالا. میں 12 سال کی تھی جب ان کا انتقال ہوا, تو 12 سال میں نے اپنی زندگی کے ان کے ساتھ گزارے. یہ آپ کے گھر میں جو ہمارا ننہال کا گھر ہے اور آپ کے بڑوں کا نشیمن جسے کہتے ہیں, میں نے یہ محسوس کیا ان سے کہ وہ کھدر کے کپڑے پہنتی تھیں, ان کے پاس زیورات بے شمار تھے لیکن وہ کبھی زیور نہیں پہنتی تھیں. ان کے پاس ایک چھوٹی سی صندوقچی تھی, اس صندوقچی کو کبھی کبھی کھولتی تھیں, اس میں آئیوری کی ہاتھی کے دانت کی 2-3 چوڑیاں تھیں جو آپ کی وہ اس بہن کی تھیں جو بچپن میں انتقال کر گئی تھیں. ان کو نکالتی تھیں, ان کو دیکھتی تھیں, ان کو روتی تھیں, آنکھیں پونچھ کے ان کو واپس رکھ دیتی تھیں. اس میں ایک عطر تھا, عطر کی بوتل تھی, وہ لگا لیتی تھیں. کچھ رومال تھے. میں نے ان کو کبھی فینسی کپڑے نہیں پہنے دیکھا, اور وہ ہمیشہ مجھے کہتی تھی کہ میں فقیروں کی اولاد ہوں. اور وہ اپنی درویشی پہ اور ان کی درویشی پہ ان کو بہت ناز تھا. تو میرا خیال ہے یہ آپ کے گھر کا یہ بھی ساتھ ساتھ عنصر تھا کہ دولت چاہے کتنی تھی لیکن اس کی اہمیت نہیں تھی, اہمیت اور چیزوں کی تھی. یہ میں نے محسوس کیا. علم کی اہمیت تھی, دیانتداری کی اہمیت تھی, خدا خوفی کی اہمیت تھی, اور اللہ کے بندوں کے ساتھ خلوص کرنا, وہ میں نے ان سے سیکھا کہ وہ اس چیز کو بہت ترجیح دیتی تھی. کیا یہ آپ کی بھی زندگی کے سبق تھے جو ان کے ساتھ آپ نے سیکھے؟ بالکل, مجھے یاد ہے وہ کہا کرتی تھی کہ یہ زیور عورتوں کو کیوں پسند ہے, کبھی زیور نے کسی کا ساتھ دیا؟ بالکل بالکل. یہ ان کا تکیہ کلام تھا. اور وہ کہتی تھیں دعا کرو کہ تمہارے جیون ساتھی جو ہوں وہ اس قابل ہوں کہ وہ تمہارے ساتھ زندگی کا سفر عطا کر سکیں اور وہ تمہیں خوش رکھیں, اور کسی چیز کی طرف مت دیکھنا, کیونکہ شوہر تمہارے ساتھ زندگی گزارے گا, زیور بینک میں اور سیف میں ہوگا. اور پیسے کی کبھی بات نہیں ہوتی تھی, کبھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ فلاں کے پاس کتنے پیسے ہیں, فلاں کے پاس کیا ہے. بات یہ ہوتی نہیں تھی. بات ہوتی تھی گلستان سعدی کے بارے میں, بات ہوتی تھی ہیر وارث شاہ کے بارے میں. مجھے یاد ہے بچپن میں آپ بلکہ قصور سے ہیر پڑھنے والے کو بہو جی کے پاس, اپنی والدہ کے پاس باقاعدہ لے کے آیا کرتے تھے, اور وہاں نشست ہوتی تھی, وہ بھی سنتی تھیں, ہم بچے بھی سنتے تھے اور آپ بھی سنتے تھے. گلستان سعدی کے بارے میں بتائیے. یہ ایچسن میں فارسی میں آپ کو پڑھایا گیا؟ فارسی اس زمانے میں, حالانکہ ایچسن کالج میں آدھے جو طلباء تھے وہ غیر مسلم تھے, ہندو اور سکھ. یہ فارسی سب کے لیے کمپلسری تھی, سب پڑھتے تھے, سب پڑھتے تھے. گلستان سعدی کے بارے میں نے سنا ہے. ہاں, گلستان سعدی کا جو تھا اس میں ہمارے استاد تھے خان انور سکندر خان, وہ اس میں سے انہوں نے جو اس کے جو ٹکڑے تھے وہ پڑھاتے تھے جس سے ہماری یہ تربیت پہ اثر ہو. یہ مثلا شرافت پہ, سخاوت پہ, علم دوستی پہ, یہ ساری چیزیں اس میں تھیں, اور بڑا اس میں اثر ہوا. آج تک مجھے ایچسن کالج کے جو میں نے پڑھا ہے اس میں فارسی زیادہ, اس کی شیخ سعدی کی فارسی زیادہ یاد ہے بنسبت اور چیزوں کے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک. ਤੁਹਾਡੇ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਨੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਾਸੀਆਂ ਨੇ, ਖਾਲਾ ਮਹਬੂਬ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਵੀ, ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਉਰਦੂ 'ਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੋਲਦੇ ਸਨ? ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ, ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਗੱਲ. ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੂ ਜੀ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਵੀ ਉਹ ਮੋਚੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ. ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਸੋਹਣੀ ਬੋਲੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਈਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਘਰ ਸਾਰਾ ਨਸ਼ੇਮਨ ਐਸੇ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ ਜੀ. ਔਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਾਦਾਤ ਦੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਨੋਈ ਸਨ. ਸ਼ਾਹਜੀਵਨਾ ਫਰਮ ਝੰਗ ਐਂਡ ਕਤਾਲਪੁਰ ਫਰਮ ਮੁਲਤਾਨ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਫਰਮ ਸ਼ੇਰਗੜ੍ਹ. ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਹੋਰ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਰ ਸੀ. ਚੰਗ ਦੀ ਅਲੱਗਾ ਜੀ, ਜਾਂਗਲੀ ਬੋਲੀ ਸੀ, ਜਾਂਗਲੀ, ਔਰ ਕਤਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਾਇਕੀ ਬੋਲੀ ਸੀ ਜੀ. लेकिन उन्होंने कोई फ़र्क नहीं पैदा सी. अपना बताइए दिन कैसे चलता है?
ساری عمر میں نے اس چیز کو قائم رکھا کہ صبح اٹھنا اور کچھ عرصے تک گھوڑے رکھے، اس کے بعد پھر سائیکل پہ صبح سیر کی سائیکل، اور میری بیوی بھی ساتھ تھی، اس نے بڑا ساتھ دیا اس میں. اور پھر شام کو میں ٹینس کھیلتا تھا. اور دوسرا یہ کہ وقت پہ کھانا، اور کھانا مرغن نہیں، بہت سادہ کھانا. اور اس میں یہ تھا کہ گوشت کم کھانا، زیادہ سبزی اور دال، زیادہ اپنے آپ پہ بوجھ نہیں ڈالنا.